السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جناب انجینئر صاحب محمد علی مرزا صاحب نے خیر سے صحابہ کے کرام کے بارے میں ان کا بغض دیکھیں کہ یہ جناب امیر معاویہ کے ساتھ وہ کس قسم کی جو ہے نا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غنا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ اللہ کے رسول کوئی بات ایسی نہیں کرتے یا کہتے جب تک ان کے پاس وحی نہیں آ جاتی، یعنی اللہ کا امر آتا ہے، اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کلام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں۔ جب جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی ان کے جناب ابو سفیان کے کہنے کے اوپر آپ نے رکھا تو یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ منشی جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ زبان دیکھیں استعمال کرنے کی۔ ہم لوگ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ایک مٹی کا ذرہ ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کو بھی لگ جاتے تو ہم جو ہے وہ فلاح پا جاتے۔ اور ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک سفارش کے اوپر رکھا یا بے شک کہنے کے اوپر رکھا، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جب آپ نے ہاں کی تو اللہ نے کہا تو آپ نے ہاں کی، تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو مثبت میں جواب آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہی۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ کے لیے دعائیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو مہدی بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج تک اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کی، سوائے منافق ابو ابی کے، کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں اس منافق کو نہیں بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا کو مستجیب کیا، ہر دعا کو قبول کیا، اور پوری کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہستی کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب، کسی صحابی کا کاتب وحی بن جانا، یہ بڑی ہی جو ہے وہ اونچی بات ہے، بڑے مرتبے کی بات ہے۔ اور کاش ہم لوگوں میں سے کوئی بندہ بھی ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نالین مبارک ہیں ان کے اوپر ایک چھوٹا سا ذرہ بھی جو ہے نا ہم لوگ ذرہ ہوتے تو وہ لگ جاتا تو ہماری وہ بھی فلاح پا جاتے۔ تو یہ تو کاتب وحی رکھا، پتہ نہیں ان صاحب کو جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ کیا چڑ ہے۔ میں نے ایک ان کی ویڈیو خیر سے دیکھی تھی، آپ بھی یوٹیوب کے اوپر دیکھیں، کہ جناب ابوبکر صدیق کا ذکر کیا، جناب عمر فاروق کا ذکر کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ بغض صحابہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احبہم فبحبہ احبہم، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے بھی محبت کرے۔ اور جس نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا فاہتدیتم کہ وہ یقیناً فلاح پا گیا۔ تو یہ ہمیں جو ہے وہ کم از کم اس طرح کے جو علماء دین ہیں ان کو نہیں سننا چاہیے، اور ان کو بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی ہیں, تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا, تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جائے کاتب وحی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں, یہ اسی لینگویج ہے سفارشی, پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں, ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے. اصل میں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو سفیان آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے کہ جی آپ ایسا کریں کہ مجھے 3 چیزیں عنایت کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے معاویہ, اس کو آپ اپنے پاس کاتب رکھ لیں. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ میری بیٹی ام حبیبہ آپ اس سے نکاح کر لیں فتح مکہ کے موقع پر. فتح مکہ کے موقع. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں سے کافی جنگیں کی ہیں, تو آپ مجھے حکم دیں اور میں آپ کے حکم پہ کافروں سے لڑوں. تو اللہ کے رسول نے یہ تینوں باتیں مان لیں. ان تینوں باتوں پر ایک راوی ہے, وہ تابعی ہے, اس کا نام ہے ابو زمیل, مطلب کوئی معروف تابعی نہیں ہے. اس نے اس روایت کے بعد تبصرہ کیا ہے, اس روایت کو نقل کرنے کے بعد, وہ راوی ہے اس روایت کا, تو وہ تبصرے کرتے تھے. راوی نے یہ تبصرہ کیا کہ اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا. اب یہ تابعی کہہ رہا ہے, صحابی بھی نہیں ہے, اب اس کو کیسے پتا چلا اللہ کے رسول کا یہ مزاج تھا؟ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اللہ کے رسول کا مزاج یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جب کوئی چیز مانگی جاتی تھی آپ نہ نہیں کرتے تھے. اس سے کیا تاثر دیا مرزا صاحب نے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ نہیں امیر معاویہ سے فارسی کاتب بھرتی ہوئی ہیں, اہلیت نہیں تھی, اور ام حبیبہ سے جو نکاح بھی ہوا ہے وہ بھی ریکویسٹ بھی ہوا ہے, سفارش کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے جو ہیڈر چلایا ہے اپنے کتابچے میں, وہ ہیڈر تو یہ ہے کہ صرف محض قرآن اور صحیح سند والی احادیث کی روشنی. یہ ابو زمیل ایک بابا ہے نا, سمجھے گا, اس کی حیثیت ایک بابی کی ہے نا. ہمیں تو حدیث کی طرف جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر نے عہدہ مانگا, بہت معروف حدیث ہے. آپ نے نگیٹ کر دیا, آپ اس قابل نہیں ہیں. بالکل صحیح. امیر معاویہ اگر قابل نہ ہوتے تو اللہ کے رسول کبھی نہ کرتے, اور خاص طور پہ کاتبین وحی جیسا سٹیٹس بہت بڑا سٹیٹس ہے, ممکن نہیں, ذمہ داری والا سٹیٹس ہے. پھر یہ تو ہو گیا عہدے کی بات کہ اللہ کے رسول عہدے میں نہ کرتے تھے, آپ وسلم کو نہ کرنی آتی تھی, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے پریشر میں آ کے جو ہے وہ ان کو کاتب وحی رکھ لیا. دوسرا جو انہوں نے نکاح والی بات کی ہے, چونکہ انہوں نے بیٹی پیش کر دی تو اللہ کے رسول نے لاج رکھ لی, کیونکہ اللہ کے رسول کو نہ کرنی نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آئی, اس نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا, آپ نے نہیں کیا, بالکل آپ نے نہیں کر دی, اسی مجلس کے اندر نہیں کر دی, اور بلکہ ایک اور صحابی سے اس کی شادی کروا دی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا حق مہر دینے کو, اور کہا کچھ قرآن یاد ہے تو اس کے اٹیک جو قرآن پہ اٹیک ہے وہ وہی لکھا کرتے تھے. اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے, اس کے بعد کون سی وہی لکھی؟ طرح سے ثابت ہے. پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا. اعتراض یہ کیا کہ جی دیکھیں وہ فتح مکہ کے بعد جو ہے نا اللہ کے رسول نے ان کو کاتب وحی رکھا حضرت امیر معاویہ کو, تو فتح مکہ کے بعد وحی کون سی نازل ہوئی ہے؟ اچھا اسٹیٹمنٹ یہ جاری کر دی کہ 99.99
90% وہی جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو گئی تھی. باقی کیا رہ گیا تھا جو وہ وہی لکھتے تھے. اس پہ تو نہ ہی بات کی ہے تو اچھی بات ہے, اتنا بڑا کلیم یہ تو اب فتح مکہ کے بعد ہوئے غزوہ تبوک. اللہ اکبر. فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں, غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں, اور سورۃ توبہ ساری غزوہ تبوک سے بھری پڑی ہے, کم از کم 7 پارے کی تو ہے سورۃ توبہ. پھر سورہ المائدہ جو ہے, آپ جو مفسرین کی ابحاث اٹھا کے دیکھیں, سورہ مائدہ 1 پارے سے زائد ہے, وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. سود کی آیات, اتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. میں نے کہا وہی بات ہے. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, انج رکھایا گیا جی, کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی. باقی بات یہ حدیث میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کی کہ وہ کاتب تھے, کاتب رسول تھے. یہ نہیں ہے کہ کاتب وحی تھے. تو وہ خط و کتابت جو ہوتی تھی نا اللہ کے رسول کی, وہ کرتے تھے. اچھا, ایک اور روایت یہ ہے, اس پہ میں نے تحقیق کی, اپنے کتابچے میں میں نے ان روایات کو نکالا ہے. تو یہ امام بہقی نے اس روایت کو دلائل النبوہ میں نقل کیا, یہ صحیح روایت ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا نا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ, تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وکان یکتب الوحی, وہ وہی لکھا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس سے بڑھ کے کیا شہادت ہوگی. اور یہ حدیث روایت, اور حضرت عبداللہ بن عباس ہے بھی خاندان نبوت, ہاں خاندان نبوت میں سے, اہل بیت میں سے ہیں. وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ وہی لکھا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حدیث روایت یہ ثابت ہے جو آپ نے پریزنٹ کی. تو یعنی ڈاکٹر صاحب, یعنی اس میں سارے تھیسس کو میں سمجھ, ہم نے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے پریزنٹ کیا. میں آخری بات, ایک بڑا ہمارے آڈینس کے لیے میرا خیال ہے یہ بات واضح ہونا, کلیئر ہونی چاہیے, آپ کا موقف بھی آ جائے کہ اس سارے تھیسس سے کہیں ہم نے جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ صحابہ کے اندر طبقات موجود ہیں, بالکل موجود, ان میں لیولز ہیں, کچھ صحابہ بہتر ہیں, کچھ کم ہیں درجے کے, اور اللہ تعالیٰ نے خود فرق کیا ہے, قرآن مجید میں یہ فرق کیا ہے. اور بہرحال میرا خیال ہے کہ آپ کے اوپینین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں, ان سے درجے میں افضل سمجھتے ہیں, بلکہ اسی طریقے سے آپ ان کو احق بھی سمجھتے ہیں, ان کو زیادہ فضیلت والا سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت سے صحابہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے, اور اہل بیت کا اپنا مقام ہے, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کسی کا کوئی اختلاف. یہ جو ہم پورا تھیسس پریزنٹ کر رہے ہیں, اس سے میرا خیال ہے کہ ہماری صرف یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو صحابی صحیح امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کو ہمیں کوئی ایسا ثابت, کوئی برا آدمی, کوئی ایول پرسن, کوئی گناہ گار کیا جہنمی ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. باقی ان سے اجتہائی خطا ہوئی ہیں, حضرت علی ان سے بہتر تھے, ان کے اندر ظاہر ہے حضرت علی جیسا مقام اور مرتبہ وہ والا نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر ایگری کریں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بھی افکار خیر کے اندر حصہ ڈال سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے اندر روایت اور جدیدیت کے. السلام علیکم.